أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. اسی نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھو تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی. اسی نے انسان کو وہ باتیں بتائیں جن کو وہ کچھ نہیں جانتا تھا. سن رکھو بے شک انسان جب اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کا نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر. ناظرین کرام، پروگرام مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. قرآن مجید ایک ایسی کتاب جو انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے. اس کے اندر خشک و تر کا علم موجود ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. خشک و تر کا علم اس کے اندر موجود ہے. یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس قرآن مجید سے کتنا سیکھتا ہے، اس کے گہرائیوں میں کتنا چلا جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کلام اللہ ہے اور سرتاج انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں قرآن مجید کو لے کر سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں کو لے کر تشریف لاتے ہیں. کیا شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ یہی قرآن کہ جس کے لیے خود قرآن نے کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن وہ اس قدر وزنی ہے، اس کی قرآن مجید کلام اللہ جو ہے، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو
تو پہاڑ اس کے وزن کو برداشت نہ کر سکتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن قلب مصطفیٰ میں یہ قرآن سمو گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن مجید کے نور کو اپنے قلب کے اندر اور اس کے بعد اس نور سے پوری کائنات کو روشن فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، آج جس اہم موضوع پر گفتگو ہوگی وہ نزول قرآن اور اس کی عظمت کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ممتاز علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب پیر مفتی اقبال حسین نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کا پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں چیئرمین متحدہ علماء محاذ حضرت علامہ عبدالخالق فریدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ممتاز خطیب اہل بیت حضرت علامہ سید علی عدنان زیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ چوتھے مہمان ممتاز ثنا خاں ہیں، ایبٹ آباد سے تشریف لائے ہیں، جناب محترم ذیشان گوہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ پانچویں مہمان اس پروگرام کے آغاز میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے، محترم جناب قاری فیصل محمود بڑائی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ سلسلہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا اور مفتی صاحب آپ سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا بظاہر نزول جو ہے وہ ترتیب وار ہے کہ مختلف مقامات پر مختلف واقعات پیش آتے رہے اور قرآن نازل ہوتا رہا۔ خاص کر اس ماہ مبارک رمضان میں یہی بدر کے مقام پر جو واقعہ پیش آیا جنگ میں، اس کے غزوے کے اعتبار سے سورہ انفال کی آیتیں نازل ہوتی رہیں، تو مختلف مقامات پر مختلف واقعات ہوتے رہے اور قرآن اترتا رہا۔ لیکن خود قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کی خدمت میں اس کی تشریح فرمائیے گا کہ ایک تو یہ کہ وہ پے در پہ مختلف واقعات کے بعد قرآن نازل ہوتا رہا، ایک دفعہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ رات میں ہی ہے، اور یہ آیا صحیح ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن پاک رات میں نازل ہوا۔ اس کی جو پہلی آیہ کریمہ جس کو ہمارے بڑے صاحب نے تلاوت کیا، جناب نے ترجمہ پیش کیا، یہی آیاتیں صبح سحری کا وقت ہے اور 17 رمضان المبارک ہے۔ مگر اس ایک تفسیر کے اندر علامہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 24 رمضان، تاریخ کا تعین تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ہے ٹائم جو وقت ہے وہ رات کا ہی ہے تمام مفسرین کرام کے نزدیک۔ جو وہ سحری کا وقت ہے اور وہ 17 رمضان المبارک ہے اور رات کا ٹائم ہے، تو قرآن کا نزول ہوا۔ اس سے پہلے اگر پیچھے ہم جائزہ لیتے ہیں تو قرآن خود فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ قرآن رمضان کے اندر نازل ہوا۔ نہ صرف یہ آسمانی کتاب قرآن، بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی ہیں ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ بھی رمضان کے اندر نازل ہوئی ہے، وہ بھی ماہ رمضان ان کو ہی ملا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے آئے وہ بھی تاریخ اور تفسیر میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ تفسیر کے اندر جو میرے آئیڈیل ہیں وہ امام فخر الدین رازی ہیں، ان کی بڑی عمدہ تحقیق ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے وہ بھی رمضان کے اندر، جو زبور شریف، توریت، انجیل، یہ کتابیں بھی آئی ہیں، کوئی 13 تاریخ کو ہے، کوئی 14 کو ہے۔ تو اللہ یعنی حاضل قیاس الگ الگ تاریخیں تو ہیں آگے پیچھے کی، مگر ہر مہینہ وہ رمضان کا ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب رات میں جب نازل ہوا تو ایک رات کو فضیلت دی جاتی، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، اسی ایک رات کے صدقے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، پہلی وحی آ رہی ہے، ہم نے پورے مہینے کو مقدس بنا دیا، پورا مہینہ برکت والا ہو گیا، اس کی ہر رات، ہر گھڑی، ہر دن برکت والا ہو گیا ہے۔ پھر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو آغاز ہوتا ہے وہ لوح محفوظ سے دنیا آسمان پر، دنیا آسمان سے بیت العزت پر، پھر وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن کی آواز آئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں پہ آئی ہے، یہ بھی نزول قرآن ہے۔ اور جو دل پہ ہم کہتے ہیں قلب مصطفیٰ، وہ اسرار و رموز ہیں، وہ قلب مصطفیٰ پر وہ نازل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دماغ پہ قرآن نازل ہوا، تو یہ وہ قلب جو آپ ایک وہ سورت کی آیت پڑھ رہے تھے، وَالْجِبَالَ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، تو یہ قرآن کی آیاتیں بھی دلالت کرتی ہیں کہ انسان وہ ہے کہ جس کے اوپر ہم نے اپنی امانت، بعض مفسرین کرام فرماتے وہ امانت جو ہے وہ یہی قرآن پاک ہے، تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تمام انبیاء سے افضل، ملائکہ میں سے افضل، انسانوں میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، فرشتوں میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے، یعنی یوں کہہ دیں کہ بعض خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو پھر قرآن پاک نے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان میں قرآن کو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ اس کی بھی وجہ بتا دی کہ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اب شریعت کا اطلاق جو ہے وہ ظاہر پہ ہے، مگر قرآن ظاہر پہ بھی اثر کرتا ہے، اور انسان کے باطنی نظام کو بھی قرآن درست کرتا ہے۔ کیوں کہ جو باطنی نظام کو درست کرتا ہے تو انہیں متقی بنا دیتا ہے، عارف باللہ بنا دیتا ہے، معرفت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کا نزول یہ برحق ہے، آیا وہ بے شک رات میں ہے، ایک ہی رات میں۔ اس کے بعد جیسے آپ نے ارشاد فرمایا اپنے خطبے کے اندر کہ تھوڑا تھوڑا وہ ضرورتاً وہ قرآن پاک نازل ہوتا رہا مکے میں، بالکل ایسا ہی ہے، مکے میں اور مدینہ پاک میں، سفر میں، حضر میں، غزوات میں، جہاں جہاں ضرورت آتی رہی۔ مگر قربان جائیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ علوم عطا فرمائے کہ جو آیت جس سورہ کی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ تعلیم دی، یہ آیا فلاں سورت کی ہے، فلاں پارہ ہے، فلاں منزل ہے، اسی طرح اس کی ترتیب وہ چلتی رہی۔ آج وہ قرآن زبر زیر کا کوئی فرق نہیں آیا، کیوں آئے گا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہ قرآن پاک یقیناً رات کو ہی نازل ہوا اور برکت والا قرآن ہے۔ قرآن پاک نے ہر خشک و تر کا ذکر کیا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں آگے چل کے بات کریں گے، صحابہ میں سے کسی کا نام قرآن پاک نے نہیں لیا سوائے حضرت زید بن حارثہ، ان کا نام قرآن پاک میں آیا۔ کسی خاتون کا، عورت کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا سوائے حضرت بی بی مریم کے، بلکہ پوری سورہ نازل فرما دی۔ اسی طرح کسی مہینے کا نام قرآن پاک نے بیان نہیں کیا سوائے رمضان کے۔ تو جو ہمسایہ اچھا ہو اسے فیض ملتا ہے۔ اب رمضان کو فیض ملا ہے قرآن سے، اور رمضان سے جو پہلے کا مہینہ ہے شعبان، اس کو بھی یہ فیض ملا ہے، وہ بھی اس کا مرتبہ و مقام بلند ہو گیا، وہ بھی بڑھ گیا۔ تو لہذا قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ رات میں ہے، اور رات برکت والی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ تو ہم یہی کہ بعض عشاق نے یہ صوفیہ کرام نے کہا کہ جس مہینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ مہینہ افضل، ان کا ایک اپنا فیصلہ ہے، اپنا نظریہ ہے، لیکن اہل علم کے نزدیک جو مفسرین کرام ہیں وہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، محبت اپنی جگہ، عشق اپنی جگہ، مگر حقیقتاً بات یہی ہے جہاں پہ شریعت کا اطلاق ہوتا ہے، شریعت کے بغیر عشق نہیں ملتا، شریعت کے بغیر تصوف پورا نہیں ہوتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل بات جو ہے، رمضان کا نام اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اس مہینے کا نام آیا ہے
تو لہذا تمام سال بھر سے یہ جو مہینہ ہے رمضان کا تمام مہینوں پر غالب ہے، یہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ افضل الشہور، بالکل ایسا ہی ہے، تمام مہینوں سے بہترین بالکل جو ہے ایسا ہی۔ مہینہ رمضان کا۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اعلان ہوا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اس قدر اس کا بھار جو ہے کسی نے قبول نہیں کیا، اور ایک انسان ہے جس نے اس کو قبول کیا اور قلب مصطفیٰ پر یہ قرآن نازل ہوا۔ تو اس عنوان سے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس وزن سے کیا مراد ہے، میں چاہوں گا اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج بہت اہم موضوع ہے، وہ نزول قرآن کے عنوان سے گفتگو کریں گے، خود قرآن پر بات کریں گے، قرآن مجید کس طرح کا کلام ہے، اور اس حوالے سے گفتگو کے لیے علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز ثنا خان جناب شاہ شاکر نصیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ اور بریک سے پہلے میں نے سوال قبلہ آپ کی خدمت میں رکھا تھا، میں چاہوں گا کہ اس کو کنٹینیو کریں کہ اس بار کی جو بات ہو رہی ہے کہ یہ قرآن ہم اگر جبل پر نازل کرتے تو جبل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن قلب مصطفیٰ پہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ صدق اللہ العظیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اہم سوال آپ نے کیا، اور بڑا فکر انگیز سوال کیا کہ پہاڑوں پر اگر یہ قرآن نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس کے اندر روح موجود ہے، سوچ کا مادہ اس میں موجود ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں خشیت الہی، اللہ کا جو ڈر ہے وہ اس چیز میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایک پتھر، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جامد ہے اور بے مقصد ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے پتھروں سے جو پہاڑ بنتے ہیں، پہلے ان پتھروں کو بھی مثال دی کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کہ آپ کے دل، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے مخاطب کیا کہ آپ کے دل جو ہے اتنے سخت ہو گئے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پتھر ہیں، لیکن وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر وہ ہیں جن سے جو پانی کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ یہ آپ ہل ایریاز میں جائیں، پہاڑی علاقوں میں، کے پی میں، تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی پانی کے چشمے ہیں وہ پہاڑوں سے پھوٹ رہے ہیں۔ اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، بعض پتھر وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، بعض وہ ہیں وہ اللہ کے ڈر سے اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم جن چیزوں کو ہم کہتے ہیں لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی، تو یہ اصل جو ان کے اندر روح ہے وہ اللہ رب العالمین کی ڈر سے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کوئی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے، ایک ذرے سے لے کر پہاڑ تک، جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کر رہی ہو، یعنی اس میں دل اور دماغ اور روح باقاعدہ موجود ہے۔ اور رب العالمین کا فرمان ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، کہ تمام چیزیں آسمانوں سے لے کر ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ اس میں ہے، یہ سب رب العالمین کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اور لیکن آپ اللہ کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، ہر ایک کی تسبیح بیان کرنے کا اپنا انداز ہے،
مثلا آپ دیکھیں الگ صبح جب آپ نکلیں تو جو گھنے درخت ہیں وہاں چڑیوں کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی، چھوٹے چھوٹے پرندوں کی آواز آ رہی ہوگی، ان کا ایک اپنا انداز ہے بیان کرنے کا۔ اور پھر یہ تسبیح کے علاوہ ایک اور چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی کہ یہ سب سجدے میں گر رہے ہیں، اور کہا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ ساری جو مخلوقات ہیں یہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر رہی ہیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پہاڑ تو کھڑا ہے اپنی جگہ، وہ کہاں سجدے میں گر رہا ہے؟ درخت تو کھڑا ہے، وہ کیسے گر رہا ہے؟ تو اس کے متعلق بھی اللہ نے ہمیں بتایا کہ یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کہ جو خود سجدے میں نہیں ان کے جو سائے ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے، جب ان کا سایہ جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر نہیں، سایہ آپ کو زمین پر ملے گا۔ جو بڑے بڑے درخت ہیں اونچے، آپ دیکھیں گے ان کا سایہ بھی زمین میں ہے، یعنی جو خود سجدے میں نہیں گر رہا اس کا سایہ سجدہ کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی عظمت کو ایک اچھوتے اور منفرد انداز میں بیان کیا کہ اگر پہاڑوں پر بھی اللہ اس کو نازل کرتا تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان نے اس قرآن کو قبول کیا اور اس بار امانت کو انسان نے اٹھایا، تو اس سے یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ انسان جو ہے یہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سے عظیم تر مخلوق ہے، جیسا کہ قرآن میں ہی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، کہ ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوقات پر عزت دی۔ تو گویا کہ انسان جو ہے یہ تمام مخلوقات سے بالا ہے، اور اس کی جو فکر ہے اور جو سوچ ہے اور سمجھنے کا جو مادہ ہے اور اللہ کی ذات پر قربان ہونے کا جو مادہ ہے اور دنیا کو اللہ کا گرویدہ بنانے کا جو مادہ ہے اور اللہ کی توحید ان تک پہنچانے کا جو مادہ ہے، وہ تمام بڑی چھوٹی مخلوقات سے انسان میں اللہ نے زیادہ پیدا کیا ہے۔ اور جیسے کسی شاعر نے کہا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، جزاک اللہ۔ اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں، میں گزارش کروں گا جناب ذیشان کوہر صاحب سے کہ بارگاہ رسالت میں آپ میں کلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در سیدہ پہ پھیلائے ہوئے دامن، کہ یہ
نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ کیا کہنے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آپ نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، انشاءاللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال یہی رکھنا چاہوں گا کہ جس طرح قبلہ نے بھی بیان کیا شان نزول اور اس کے نازل ہونے کا جو شب ہے وہ شب قدر کی بات کی، وہ لیلۃ القدر کی بات کی، اس حوالے سے اور روایات ائمہ اطہار علیہ السلام نے کی اس کے نزول کے حوالے سے اگر جو ارشاد فرمائے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور یقینی طور پر یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا، اور معاشرے سے جس بہترین انداز سے علماء کرام نے اس پہ روشنی ڈالی، تو یقینی طور پر یہ خدا کا کرم یہ ہے کہ اختلاف بہت ساری باتوں پر ہو سکتا ہے، لیکن قرآن پر یہ امت ایک ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کرتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کو اللہ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو اس میں کیا کیا چیز نمایاں ہو رہی ہے، یعنی کہ جبرائیل کے ذریعے، حضرت جبرائیل کے ذریعے قرآن وحی کے ذریعے گیا، اور حضرت جبرائیل جو ہے وہ قرآن کی آیات کو اور سوروں کو لے کر گئے، تو اس حضرت جبرائیل کو سب سے بلند مقام جو ہے وہ ملائکہ میں مل گیا، اور اس نبی کے قلب پر اتارا جسے سردار الانبیاء کا امتیاز ملا اور اسے خاتم النبیین بنایا، اور اس ماہ مبارک رمضان میں اس قرآن کو نازل کیا تو اسے اپنا مغفرت کا مہینہ قرار دیا، وہ مہینہ قرار دیا کہ جو کہ پوری امت کے لیے بلیسنگ ہے، وہ مہینہ قرار دیا کہ جس میں امت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بہترین افضل ترین عبادت کا مہینہ قرار دیا۔ اور جس امت کے لیے یہ قرآن آیا، یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آیا، ہم بحیثیت امت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قرآن کو نازل کیا، یعنی کہ امت محمدی پر قرآن کا تحفہ آیا کہ ہم قرآن سے سیکھیں اور قرآن کی آیتوں کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں، اور فقط قرآن کو پڑھیں نہیں بلکہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی ہم کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کو نازل کیا، تو جو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن سے منسوب کیں، چاہے وہ ملائکہ ہو، چاہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے ماہ رمضان کا مہینہ ہو، یا چاہے امت ہو، اس کو افضل ترین قرار دے دیا۔ آپ کا یہ سوال کہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو یقینی طور پر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا اور پارا پارا ہو جاتا، تو یہ امتیاز ہے۔ دیکھیے پہاڑ کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں دی، ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا۔ جس طرح سے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے، اور سورہ جمعہ میں یسبح باللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ پوری کائنات جو ہے یہ خدا کی تسبیح کر رہی ہے، یعنی کہ کائنات میں ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے، چاہے وہ عرش پر ہو یا چاہے وہ فرش پر ہو، وہ خدا کی تسبیح کر رہی ہے۔ مطلب پہاڑ بھی خدا کی تسبیح کر رہا ہے۔
اللہ چاہتا تو پہاڑ پر بھی قرآن کو نازل کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر قرآن کو نازل نہیں کیا، بلکہ پہاڑ کی مثال دی کہ ہم اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا، اپنی جگہ سے ہل جاتا۔ ہم نے پہاڑ کو قلب مصطفیٰ پر نازل کیا۔ دیکھیے یہ سوچنے کی بات ہے۔ قرآن اگر آج کل کی دنیا میں آپ دیکھا جائے تو ایک چھوٹی سی مثال دیں، اگر آپ کسی بھی قرآن مجید کو پہاڑ پر رکھ دیں تو کیا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا؟ سوال کرتے ہیں، ایک آج کل کی ینگ جنریشن ہم سے پوچھتی ہے کہ پہاڑ پر اگر قرآن کو رکھ دیا جائے کیا پہاڑ پارا پارا ہو جائے گا؟ کیا پہاڑ پر کوئی اثر مرتب ہوگا؟ ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ظاہری شکل ہے، لیکن اللہ کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ جس کتاب الہی کا وزن پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا، اس کتاب الہی کو ہم نے ابو طالب کے بھتیجے پر نازل کیا۔ اور دیکھیے آپ کس انداز سے نازل کر رہا ہے اللہ، اور اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر رہا ہے۔ اور کسی نے جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کے نزول کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور اس انداز سے نازل کیا کہ قلب مصطفیٰ پر جب یہ قرآن نازل ہو گیا تو اس قرآن کو نازل کرنے کے بعد اس کے دو مفاہیم جو ہیں وہ علماء کرام نے پیش کیے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ بریک کی جانب چلتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین، مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور گفتگو جاری ہے نزول قرآن کے عنوان سے۔ اور بریک سے پہلے علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ کس طرح یہ قرآن نازل ہوا۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز ثنا خان شاہ شاکر نصیر صاحب، گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب میں چند اشعار پیش کریں۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، اور ملتا نہیں کیا کیا حضور آپ کے در سے ملتا نہیں کیا کیا حضور آپ کے در سے، ایک لفظ نہیں ہے
گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور قبلہ قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق کیا اصول متعین کیے گئے ہیں، کہ کس طرح تلاوت کرنی ہے قرآن مجید کی اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، میں جو آپ کا سوال سمجھا ہوں، آپ آداب تلاوت کے متعلق سوال فرما رہے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کو کنٹینیو کروں گا اپنی گفتگو کو پیچھے سے، تو پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں وہ تھوڑی تھوڑی نازل نہیں ہوئی، وہ یکمشت آئی ہے۔ توریت، انجیل، زبور، وہ لکھی لکھائی کتابیں آئی ہیں، مگر یہاں یہ قرآن پاک جو ہے اس کی شان بھی بلند و بالا ہے، اور یہ لکھی ہوئی کتاب نہیں آئی، بلکہ جیسے پہلے علماء کرام نے روشنی ڈالی ہے کہ قلب مصطفیٰ پہ، قلب اطہر پہ یہ نازل ہوا ہے قرآن، اور تھوڑا تھوڑا وہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا رہا، ضرورتاً وہ نازل ہوتا رہا، اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ اس کو لکھا جاتا رہا۔ یعنی قرآن پاک کو درختوں کے پتوں کے اوپر اس کی تحریر ہوتی رہی، اور جانوروں کی ہڈیوں پہ، یعنی اونٹ کی پسلیاں ہیں ان کے اوپر یہ تحریر ہوتا رہا، پتھروں پہ تحریر ہوتا رہا، اسی طرح یہ دمبے کی کھال ہے اس کے اوپر بھی یہ تحریر ہوتا رہا، تو مختلف شکلوں کے اندر۔ تو قرآن پاک جو ادب ہے وہ خود ہی بیان کرتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ تو قرآن پاک کو سب سے بنیادی چیز جو ہے باوضو ہی ہاتھ لگایا جائے، چھویا جائے، اسے زیارت کی جائے۔ تو بغیر وضو کے علماء فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ جو حفاظ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کو بغیر وضو کے چھونا جو ہے وہ منع ہے، چھو نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ادب اسی میں۔ دوسرا، جب ہم تلاوت کریں گے قرآن پاک کی تو منہ زبانی پڑھنے سے زیادہ ثواب جو ہے وہ دیکھ کر پڑھنے میں ہے۔ اس میں علماء نے اس کی تشریح یہی فرماتے ہیں کہ آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، زبان پڑھتی ہے، تو لہذا یہ اجر و ثواب زیادہ ہے دیکھنے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں لاکھوں حفاظ کرام موجود ہیں، اور یہ معجزہ ہے قرآن پاک کا۔ ہم ایک تبلیغی دورے پہ تھے اندرون سندھ میں، تو وہاں بستی جو تھی وہ سب نان مسلم تھے، ہندو ازم کے لوگ تھے۔ وہاں ایک ینگ نوجوان ڈاکٹر صاحب ملا، اس نے کہا مولانا میں آپ کے قرآن کے 10 پاروں کا حافظ ہوں، مجھے 10 پارے قرآن کے حفظ ہیں۔ تو ہم بڑے خوش ہوئے۔ یہ کوئی کمال اس بچے کا نہیں تھا، یہ کمال اور کرامت ہمارے قرآن کی تھی، یہ معجزہ تھا قرآن کا، کیونکہ وہ اپنے تو اپنے مسلمان، یہ اغیار کے سینوں میں بھی چلا گیا ہے۔ یہ قرآن کا خود کا معجزہ ہے۔ اب فائدہ کب دے گا قرآن؟ قرآن فائدہ دے گا حالت ایمان میں، جب وہ ایمان لائے گا، چونکہ خود قرآن پاک فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ ہزارہ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو گمراہ تو ہوں گے جب پورے علوم نہیں پڑھیں گے۔ جو 14 علوم ہیں قرآن پڑھنے کے، تفسیر کے، سیکھنے کے، جس کو ہم درس نظامی کہتے ہیں، صرف کا علم ہے، لغت کا علم ہے، نحو کا علم ہے، یہ سارے علوم ہیں تفسیر کے، ان کو پڑھیں گے تب ہم قرآن کا ترجمہ کریں گے۔ میں ایک اور بات آپ کے لیے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، اور آخری جملہ ہے، ہمارے علماء کرام بھی موجود ہیں۔ راولپنڈی کے ایک پروگرام میں ہم تھے، تو ایک افسر جو فوجی تھا وہ قرآن کا ترجمہ تفسیر کر رہا تھا، بڑے شوق سے، بڑے وثوق کے ساتھ اس نے مجھے آ کے اپنی تفسیر پیش کی کہ حضرت میں نے یہ قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہا ہوں، اور کچھ لکھی ہے، کچھ اس میں آپ دیکھیں اور بتائیں، ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ اس نیت کے ساتھ اس نے کچھ اوراق دیے، تو میں نے دیکھے، میں نے منع کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ قرآن پاک کی تفسیر کامل نہیں ہے، آپ اس سے گمراہ ہو جائیں گے۔ صرف انگلش کا علم پڑھ کے اور وہ چیزیں حاصل کر کے یا دیکھا دیکھی کر کے تفسیر کرنا، جب تک پورے علوم نہ ہوں، تو وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی ایک قول ہے، حضرت امیر المومنین عثمان غنی کا بھی ایک قول ہے، یہ سید المفسرین میں سے ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ یہ دور اسی زمانے سے چل رہا ہے۔ اچھا، آپ کا جو سوال ہے آداب قرآن پاک، تو اس میں یہ ہے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر ہم اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو قرآن کو اونچا ہی رکھیں،
یہ نہیں کہ ہم اونچے بیٹھیں اور قرآن کو نیچے رکھیں، یہ بے ادبی ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، اس سے قرآن کا فیض نہیں ملتا، قرآن روح میں نہیں اترتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی لیٹ کر کے تلاوت کرتا ہے تو فقہ نے یہ فرمایا کہ وہ اپنے پاؤں کو سمیٹ کر کے تلاوت کرے، پاؤں پھیلا کر کے قرآن کی تلاوت نہ کرے، یہ بے ادبی ہے قرآن کی۔ دوسرا، ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ڈاکٹر صاحب دیکھا تھا، جب کوئی قرآن پاک کو لے کے آتا تو لوگ ادب سے کھڑے ہو جاتے، اور مشاہدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو پیٹھ نہ کی جائے، قرآن پاک کو سامنے رکھا جائے۔ یہ بھی ادب میں سے ہے کہ قرآن پاک بوسیدہ ہو جائے تو اس کو بڑے ادب کے ساتھ دفن کر دیا جائے، قرآن پاک کو جلایا نہیں جانا چاہیے۔ بسا اوقات سمندر میں، دریاؤں کے اوپر کر دیتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، لیکن اتفاق اسی میں ہے کہ اس کو ادب کے ساتھ غلاف میں، کپڑے میں لپیٹ کر کے وہ قرآن پاک کو دفن کیا جائے، محفوظ کیا جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن آج سینوں پہ محفوظ ہے۔ جس سینے کے اندر قرآن پاک ہوتا ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ اس حافظ قرآن کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، اسے نقصان نہیں دیتی، وہ زندہ ہوتا ہے۔ اور مشاہدے ہیں، روایتوں کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام ایک جگہ گئے تو سورہ ملک پڑھنے کی آواز آتی تھی، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، یا رسول اللہ فلاں جگہ ہم نے خیمہ لگایا، وہاں کوئی پڑھنے والا نظر نہیں آتا، مگر قرآن کی سورہ ملک کی آواز آتی، 30 آیاتوں والی سورہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شفاعت کرے گی قیامت کے دن، یہ اپنے پڑھنے والے قاری کو بخشوائے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک میری امت کا بندہ تھا، وہ سورہ ملک کا عاشق تھا، وہ رات کو سونے سے قبل سورہ ملک کی تلاوت کرتا، اور ساتھ یہ بھی دعا کرتا، مولا مرنے کے بعد اگر کسی کو اجازت ہے قرآن پاک پڑھنے کی تو مجھے بھی اجازت دی جائے، میں بھی قرآن پڑھوں۔ فرمایا کرم ہوا اس پہ، خاتمہ ایمان پہ ہوا، لا الہ الا اللہ من دخل الجنہ، قبر میں پہنچا، اجازت مل گئی، جیسے دنیا میں قرآن پڑھتا تھا قبر میں بھی قیامت تک وہ قرآن پڑھتا رہے، سورہ ملک پڑھتا رہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، قرآن کا پڑھنے والا نہ دنیا میں رسوا ہوتا ہے، نہ قبر میں رسوا ہوتا ہے، نہ آخرت میں رسوا ہوگا، بلکہ حکم یہ ہوگا قرآن کو پڑھتا جا۔ اس کے 14 صحابہ کرام ایک حدیث کو بار بار روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا وہ پڑھتا جائے گا، اور حکم ہوگا تمہارے درجے اور آگے ہیں، پڑھتا بھی جا، اوپر چڑھتا بھی جا، جہاں قرآن کی وناس ہوگی وہ تمہارا مقام ہوگا جنت میں، جتنے تمہارے درجے ہوں گے وہ سب سے اونچا درجہ قرآن کے پڑھنے والے کا ہوگا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے، آخری جملہ ہے ڈاکٹر صاحب، صرف آپ کی نظر کروں گا، ضرورت اس امر کی ہے، ہم اپنے بچوں کو جہاں باقی علوم سکھانے کے لیے یہ جھانسا دیتے ہیں کہ نوکری ملے گی، اچھا روزگار ملے گا، تو میں سمجھتا ہوں قرآن سکھانے کے لیے بہترین شخص وہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا دنیا میں بھی عزت پاتا ہے، آخرت میں بھی عزت پائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ فریدی صاحب، چونکہ اس ماہ مبارک رمضان میں چونکہ بہار ہے، قرآن کے بہار کا مہینہ ہے، اور اس میں سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، تو میں سوال آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں تاکہ بریک کے بعد انشاءاللہ اس پہ گفتگو فرمائے گا۔ اس مہینے میں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا اجر زیادہ ہے یا اس کو سمجھنے کا زیادہ ہے؟ اگر سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو لا محالہ وہ چند پارے پڑھ پائیں گے پوری تفسیر کے ساتھ، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، ختم قرآن کریں، تو کیا آپ سجیسٹ کریں گے ہمارے ناظرین کو کہ ختم قرآن 2 3 4 کریں گے اس کا اجر زیادہ ملے گا، یا اس کو کہیں گے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں لیکن اس کو سمجھ کے اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو اس میں زیادہ اجر ہے؟ میں چاہوں گا بریک کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج جس موضوع پر بات ہو رہی ہے وہ ہے نزول قرآن، اور چونکہ ماہ مبارک رمضان ہے اور یہاں پر چونکہ قرآن کے باہر کا مہینہ ہے، تو فریدی صاحب کی خدمت میں نے سوال رکھا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ بہتر کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر کے اجر و ثواب کمائے، کیونکہ ایک حرف کی جو نا کا ثواب اجر جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں، تو وہ زیادہ پڑھے گا تو نیکیاں زیادہ کمائے گا، یا اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ جو بھی پڑھے اس کو سمجھ کے پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کے فہم کے متعلق آپ نے سوال کیا کہ زیادہ بہتر کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ موجود ہے اور کسی ایک کی اہمیت جو ہے دوسرے سے کم نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن کی طرف آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا اس کو کم سے کم 10 نیکیاں ملیں گی، اور پھر جو سورہ بقرہ کے شروع میں حروف مقطعات ہیں الف لام میم، ان کی مثال بھی آپ نے دی، کہا یہ جو الف لام میم ہے یہ ایک حرف نہیں ہے، بل الف حرف و لام حرف و میم حرف، یعنی الف لام میم کو پڑھنے کا ثواب 10 نیکیاں نہیں ہیں بلکہ 30 نیکیاں ہیں۔ اور رمضان المبارک میں جو تلاوت کلام مجید کی کثرت ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 10 نہیں ہے، کم سے کم 70 سے آغاز ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا من ادا فیہ فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، تو جس نے ایک کام کیا، ایک فرض ادا کیا، وہ تلاوت قرآن ہے، وہ نماز کی صورت میں ہے، صدقہ و خیرات کی صورت میں ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں ہے، تو اس کو ایک کا ثواب نہیں مل رہا، 70 فریضۃ فیما سوا، اس کو 70 کا ثواب مل رہا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کا اجر اپنی جگہ مسلم ہے، اور جس طرح نقشبندی صاحب نے بھی ذکر فرمایا کہ یہ جو قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کا حافظ ہے تو اسے قیامت کے دن کہا جائے گا اقرا ورقے، کہ آپ قرآن پڑھو اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھو۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، آپ کی جو منزل یعنی آپ کا جو گھر ہے، کیونکہ اردو میں بھی ہم گھر کو منزل بھی کہتے ہیں کہ فلاں منزل فلاں منزل، تو کہا آپ کی جو منزل یعنی آپ کی جو مقام رہائش ہے وہ اس جگہ ہوگی جہاں آپ آخری آیت تلاوت کریں گے۔ اور مفسرین نے جب اس کی آیات کو کاؤنٹ کیا ہے تو جمہور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ 6666 آیات قرآنی ہیں، اور 6666ویں منزل پہ حافظ قرآن کا گھر ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ اس وقت ملٹی سٹوریز بلڈنگ بن رہی ہیں، یہ برج الخلیفہ ہے، فلاں فلاں ہے، آپ کے شہر میں بھی جو ہے وہ ایک فلیٹوں کے جو جنگل بن رہے ہیں، ملٹی سٹوری بلڈنگز، لیکن 6666 منزلوں پر مشتمل کوئی عمارت نہیں ہے اور نہ بن سکتی ہے، تو اس کا مقام وہاں ہے۔ اب یہ اس تلاوت کرنے والے کا ہے، لیکن جنہوں نے اس کو لگا دیا تلاوت پہ، قرآن کے حفظ پہ، تو ان کا مقام کہاں ہے؟ فرمایا حدیث پاک میں آیا کہ جو حافظ قرآن ہے البس والداہ تاجن یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن اللہ ایک روشن تاج پہنائے گا، اور اس کی روشنی اس سورج کی، یہ جو دنیا کا سورج ہے، اس جیسی ہوگی۔ کب؟ فی بیوتکم الدنیا، جب وہ آسمانوں سے اتر کر آپ کے گھروں پہ آ جائے۔ یہ ہے تلاوت۔ اب جو اس کو سمجھنا ہے، اور تلاوت کے بارے میں ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ اس وقت دنیا جو تحقیق کی طرف جا رہی ہے تو بہت سارے جو ہارٹ کے ہاسپٹلز ہیں وہاں پر مریضوں کو سورہ رحمان سنائی جاتی ہے، اور وہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں،
لاہور کا ہارٹ کا ایک سرجن ہے، اس نے کہا کہ ایک ہمارے ہاسپٹل میں لیور کا پیشنٹ آیا، مریض آیا، تو میں نے اس کے لیے ایک علاج تجویز کیا، لیکن ہمارے پاس ایک ینگ دوشیزہ جو نئی لیڈی ڈاکٹر بن کے آئی تھی، اس نے کہا کہ اس کو آپ سورہ رحمان کی تلاوت سنائیں۔ تو میں نے کہا کہ ہم نے تو اتنا پڑھا ہے، میں سرجن بنا ہوں، فلاں جگہ میں نے کورس کیا، فلاں جگہ کیا، یہ کیا وہ کیا، تو قرآن کی تلاوت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے کہا وہ ڈٹ گئی اس بات پہ، اس نے کہا نہیں ایسا ہی ہے۔ تو ہم نے اسے سنایا تو اس کی جو لیور کی بیماری تھی دن بدن اس میں افاقہ ہوتا چلا گیا۔ اب اس کا کیا لنک ہے قرآن کے ساتھ؟ اصل میں جب ہم گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا، قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ اس کو سنو اور خاموش رہو، آپ پر رحم کیا جائے گا۔ اور یہ بیماری سے جو شفا ہے یہ بھی اللہ کا رحم ہے۔ تو یہ تو ہے تلاوت۔ اب جو اس کو سمجھ کر پڑھنے والے ہیں ان کا کیا مقام ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کا ماہر ہے، یعنی اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کے مفاہیم کو جانتا ہے، تفسیر کو جانتا ہے، گہرائی میں جاتا ہے، قرآن کی روحانیت سے وہ لذت اٹھاتا ہے، کہا اس کا جو مقام ہے وہ کرام البررہ، یعنی نیکوکار اور بزرگ تر جو فرشتے ہیں وہ وہاں تک اس کا مقام ہے۔ اور جو قرآن مجید ہے اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت سمجھ کر پڑھا۔ میں نے جو آیات شروع میں تلاوت کی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو ان آیات کو پڑھتے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اللہ کے جو بندے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن مجید ہے سب سے بڑا ذکر، کیونکہ اس کو اللہ نے ذکر بھی قرار دیا ہے، بل ہوا ذکر مبین، یعنی یہ واضح ذکر ہے اللہ کا، اللہ کی یاد ہے۔ تو کہا جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی پیدائش اور تخلیق اور ان کی کیفیت اور ان کی بناوٹ اور سجاوٹ، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو غور و فکر کا مقام بھی اپنی جگہ ہے اور تلاوت قرآن کا مقام بھی اپنی جگہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک طرف جانے کے بجائے دونوں کو اختیار کیا جائے اور دونوں کو جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ لیکن نقش بندی صاحب نے ایک بات کہی تھی بڑی زبردست، کہ یہ نہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ مفتی بن کے بیٹھ جائے، یعنی جو علوم ہے، یہ عربی زبان جو ہے اگر آپ کو صرف و نحو نہیں آتی تو ایک جو زبر اور زیر کا جو فرق ہے اس کا معنی جو ہے وہ زمین اور آسمان جتنا بدل جاتا ہے۔ جیسے اردو کے ایک شاعر، سادہ شاعر نے کہا کہ میں محرم لکھتا رہا وہ مجرم پڑھتا رہا، ایک نقطے نے محرم کو مجرم بنا دیا۔ تو اس کو بڑی یعنی کہ جو اس سے متعلق علوم ہیں، صرف و نحو کے، معنی کے، اور ایک ایک لفظ جو ہے نا قرآن کا، آپ قرآن تو بہت بڑی جامع کتاب ہے، عربی جو زبان ہے اتنی بڑی ہے کہ گھوڑے کے لیے 150 الفاظ ہیں عربی زبان کے اندر، تلوار کے لیے 150 الفاظ ہیں، شعر کے لیے 70 سے زیادہ الفاظ ہیں۔ تو یہ بڑی جامع اور وسیع زبان ہے، لہذا دونوں صورتوں کو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی دونوں طرح کی تربیت کریں اور دونوں طرح وہ پڑھیں۔ بہت خوب۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ لذت رمضان کا، جس میں شیف اسد لطیف صاحب مزید جو ہے لذیذدار ڈشز آج پھر پیش کریں گے، اس کی ریسیپیز پیش کریں گے۔ اور اس وقت مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین کرام، مرحبا سیری ٹرانسمیشن میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے، اور گفتگو جاری ہے نزول قرآن کے عنوان سے،
اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ممتاز ثنا خان جناب محمد وسیم عباسی صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں. اور گفتگو کے سلسلے سے پہلے میں جناب ذیشان گوہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں. تیری یہ اجنینا لایا کیوں جڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ علامہ صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. قرآن مجید فرقان حمید یہ آواز دے رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قرآن مجید پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے؟ یہ قرآن مخاطب ہے انسان سے، ان لوگوں سے کہ جو قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے. ایک اور علماء کرام حدیث بیان کرتے ہیں، بہت سخت حدیث ہے، رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سارے قاریان قرآن ایسے ہیں جو تلاوت کرتے ہیں قرآن کی مگر قرآن پلٹ کے لعنت کرتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت اہمیت کا سوال ہے آپ کا، اور ماشاء اللہ سے علماء کرام نے اس پہ بہترین انداز سے روشنی ڈالی. میں اس میں یہ چیز جو آپ کے سوال کا جزء ہے اس میں شامل کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو پہلے سوال یہ تھا کہ قرآن پڑھنے کے کیا طریقے ہونے چاہئیں، اور ماشاء اللہ سے بہترین انداز اس سے گفتگو بھی رہی. میں اس میں یہ واجب سمجھتا ہوں اپنے اوپر کہ یہ جملے آپ کے سامنے بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید کو جو پڑھنے کا آغاز کرنے کے لیے کہا ہے وہ شیطان پر لعنت بھیج کر قرآن مجید پڑھنے کا آغاز کرنے کے لیے کہا ہے. اس لیے کہا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے. تو یہ سب سے اہم بات ہے. بہت سارے لوگ شاید اس بات سے واقف نہیں ہیں، ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے نہیں کرتے. اور فقط اعوذ باللہ کا زبان پر آ جانا ہی مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد بھی سمجھنا ہے کہ جب قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ وہ کتاب ہے کہ جو نعمت پا جانے کی بھی کتاب ہے اور راستے سے جو اس کو نہیں سمجھے گا وہ راہ راست سے ہٹ جائے گا. آپ کا جو سوال وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. ہم قرآن کو پڑھ تو رہے ہیں لیکن کیا قرآن کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہم شیطان کے منکر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ کیا ہم شیطان سے بے رخی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں آیت نمبر 5 میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا نہیں ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان کھلا دشمن ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم شیطان کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ہمارا دشمن ہے، لیکن شاید کہیں چھپا ہوا ہے. شیطان چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. ہم جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو شیطان سے کے منکر نہیں ہو رہے. جب ہم شیطان کے منکر ہوں گے تو صراط مستقیم پر چلیں گے. جب ہم شیطان کے سے منہ موڑیں گے تو ہم قرآن کو سمجھیں گے بھی اور قرآن کو پڑھیں گے بھی. آپ کا سوال کہ بہت سارے جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے، بہت خطرناک بات ہے کہ جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ حضرت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو جناب کمبر مولا علی کے ساتھ تھے، تو ایک قاری قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. کیا خوبصورت آواز تھی، کیا خوبصورت لہجہ تھا، کیا خوبصورت انداز تھا. جس طرح بھی علامہ صاحب نے اور مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ کیا سرور تھا خدا کے اس کلام میں کہ جناب کمبر اس کی طرف مائل ہوتے گئے، اور اتنا مائل ہوئے تو مولا علی نے منع فرمایا کہ اس کی تلاوت پر اتنا زیادہ اثر انداز نہ ہو یا اتنی اس کی تلاوت کو دل پہ متاثر نہ کرو. وہ بہت حیران ہوا، وہ کہنے لگا کہ قرآن کتاب الہی، خدا کی کتاب، اور مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اس کی تلاوت کو اتنا متاثر نہ ہو. آیا جب اس نے نماز فجر پڑھ لی تو اس آواز کی کو اس نے جب سنا تو تعقب کرنے لگا وہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو وہاں پہنچا اور دروازہ بجا کے کہتا ہے
ان صاحب سے جو قاری قرآن تھے کہ آپ کی تلاوت کا کیا بہترین انداز ہے. تو اس نے کہا کہ تمہیں میرا انداز پسند آیا, بس یہ خدا کی دین ہے. کہا تم کہاں جا رہے تھے؟ کہا میں حضرت علی کے ساتھ جا رہا تھا. تو اس نے حضرت علی کی شان میں گستاخی کی. جب اس نے حضرت علی کی شان میں گستاخی کی, فقط حضرت علی کی شان میں گستاخی نہیں کی, اس نے سورہ مائدہ کی کچھ آیتوں کی بھی معاذ اللہ گستاخی کی اس کے سامنے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ, اس کی بھی اس نے کچھ گستاخی کی. تو وہ شخص یعنی کہ جناب قمبر سمجھ گئے کہ مولا علی نے کیوں اس قاری قرآن کی تلاوت کو سننے سے منع فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ فقط قرآن کو حفظ کر لینا یا اس کو پڑھ لینا مفہوم نہیں ہے, بلکہ مفہوم خدا یہ ہے کہ شیطان کے منکر ہو جاؤ اور جو قرآن پاک ہے اس پر ہدایت پا جاؤ. جس طرح قبلہ نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ فقط قرآن پڑھنا نہیں ہے, سمجھ کے پڑھنا ہے. تو جب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے تو قرآن کے مفہوم کو بھی سمجھیں گے. قرآن میں خدا کی کسی بات کے منکر نہیں ہوں گے. خدا اگر کسی چیز سے یعنی کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہ واولی الامر منکم کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. اللہ کے نبی جو دیں وہ لے لو, جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. اب اللہ کے نبی اگر قرآن کو سمجھنے کا بتا رہے ہیں تو قرآن کو سمجھو. اگر شیطان سے دوری کی بات کر رہے ہیں تو شیطان سے دور ہو جاؤ. ماہ رمضان المبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے, لیکن کیا ظاہری طور پر شیطان ہمیں قید کہیں نظر آ رہا ہے؟ کیا ظاہری طور پر شیطان کے قید ہونے کا مفہوم ہمیں کہیں نظر آ رہا ہے؟ نہ ہمیں شیطان کے قید ہونے کا ظاہری مفہوم کہیں نظر آتا ہے, نہ شیطان کا قید ہونا نظر آتا ہے. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو قید کر دیا. اب ہمیں سوچنا یہ قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن پر عمل کرنا ہے, قرآن کی تعلیمات کو بھی سمجھنا ہے, لیکن پہلے شیطان کا منکر ہونا ہے, پہلے شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے. قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان پر لعنت بھیجنی ہے, اس پہ تبرہ کرنا ہے, جب شیطان سے پناہ مانگنی ہے. جب شیطان سے پناہ مانگیں گے تو خدا کیوں نہیں ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے گا؟ کیوں نہیں ہمیں قرآن کو پہ ہدایت پانے کی توفیق دے گا؟ خدا کیوں نہیں ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلائے گا؟ فقط ساری بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ نہیں رہے کیونکہ ہم شیطان کو اپنا دشمن تصور نہیں کر رہے. فقط زبانی طور پر تو ہم شیطان کے مخالف ہو رہے ہیں, لیکن اگر ہم خدا کے دین پر جو خدا نے ہمیں بتایا ہے اگر ہم اس کو سمجھتے ہوئے خدا کی تعلیمات پر عمل کریں تو یقینی طور پر ہم قرآن کو سمجھیں گے بھی, اس پر عمل بھی کریں گے, اور جو قرآن کو پڑھنے کا جو ثواب ہے اللہ ہمیں اس کا ثواب بھی دے گا, اور بے شک اللہ ہمیں گمراہ نہیں کرے گا. بہت ساری ویڈیوز ہم اکثر خاص کر رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس طرح دیکھتے ہیں. بعض لوگ تو نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اور اتنی اسپیڈ سے قرآن پڑھ رہے ہیں 100 کی اسپیڈ سے. قرآن کہتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. ٹھہر کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کے ہر لفظ کو پڑھو, اس کو سمجھ کے پڑھو. تو اس طرح تیزی کے ساتھ پڑھنا کہ جس میں اس کو خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, پیچھے کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, بس قرآن ختم کرنا ہے. جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس طرح ناظرین کی خدمت میں بیان کیجیے گا کہ اس طرح اسپیڈ میں پڑھ سکتے ہیں قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم یہ جو سوشل میڈیا پہ آج کل یہ چیزیں چلتی ہیں اور لوگ بھی ڈال دیتے ہیں. قرآن پاک نے اپنے پڑھنے کے آداب اور طریقے بھی سکھائے. قرآن پاک فرماتا ہے کہ وہ عرب لغت کے اندر عرب کے لہجے میں قرآن پاک کو پڑھو. قرآن پاک کو جو جمع کیا گیا ہے وہ بھی قریش کے لہجے میں, اور وہ اسی طرح جو عرب کا طریق تھا اسی طرح اس کو جو ہے نا وہ جمع کیا گیا. باقی جو نسخے تھے ان تمام کو تلف کر دیا. صرف اور صرف وہ نسخے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے اوپر, جب حفاظ شہید ہو رہے تھے, کتابیں بھری پڑی ہیں اس کے اندر, تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق امیر المومنین خلیفہ بلا فصل ان کی بات کی, حضور یہ کرم فرماؤ حفاظ شہید ہو رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم اس کو کیسے کریں. تو ایک باہمی مشورہ ہوا, ایک کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی کے سربراہ حضرت یہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس میں حضرت امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں, امیر المومنین حضرت عثمان غنی ہیں, بہت سارے صحابہ کرام نے قرآن پاک کو جمع کیا. اب جہاں تک سوال ہے آپ کے پڑھنے کا, یعلمون تعلمون والا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن کو قواعد کے ساتھ, مخارج کے ساتھ پڑھو, عرب کے لہجے میں پڑھو.
اب ان دنوں میں بڑی شہرت ہے، ہمارے حرم کے جو قاری ہیں، امام کعبہ ہیں قاری عبد الرحمن سدیس، آج بھی جب ہم عرب کا قرآن سنتے ہیں ان میں ایسی رقت طاری ہوتی ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ لہجہ، یہ طریقہ ان لوگوں کو جچتا ہے۔ اب تو میرا خیال ہے کہ بہت آسان ہو گیا ہے قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، قرآن کو دیکھنا۔ صرف ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں اپنے بچوں کو صحیح قرآن پاک پڑھانے کے لیے، قرات اور تجوید کے ساتھ پڑھا لیں، مخارج میں پڑھا لیں۔ پہلے مدرسوں میں پڑھاتے تھے، اب تو گھر گھر کے اندر قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی کوشش کر لی جائے تو جو تراویح کے اندر قرآن کو یعلمون تعلمون میں پڑھتے ہیں وہ بھی بنا ہے۔ ایسا نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ ایسا پڑھنے کے لیے تو پھر قرآن جو ہے وہ لعنت کرتا ہے کہ جو قرآن کو اس طرح پڑھیں، ان کے مخارج، ان کا لہجہ صحیح نہ ہو اور قرآن کو وہ اس طرح پڑھتے جائیں جس کو وہ، چلو سمجھنے کا تو بعد کا مسئلہ ہے، ہر کسی کے پاس فہم نہیں ہوتی۔ تو ادراک جو ہے پڑھنے کا جو طریقہ ہے، جو منزل ہے، جو قرآن پاک نے، ہمارے علماء امام اعظم ابو حنیفہ 1 مہینے کے اندر 60 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، مگر وہ بھی یعلمون تعلمون نہیں۔ امام شافعی روزانہ 2 قرآن پاک کے ختم فرماتے، امام مالک روزانہ 2 قرآن پاک کے ختم فرماتے۔ ہم ائمہ اہل بیت کو دیکھتے ہیں، امام حسن، امام حسین، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، میرے برادرم حوالہ دے رہے تھے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، کہ دیکھتے گئے اور اس قاری کو بھانپا، پہچانا کہ اس کی صرف قرات پر توجہ نہ دو۔ وہ بزرگ تھے باطنی نظام کو سمجھنے والے، ہم ان سے آری ہیں، ہم ظاہر پہ فتویٰ دیں گے، وہ ان کے باطن کو جانتے تھے۔ ان کے سامنے تو لوح محفوظ کھلی ہوئی کتاب تھی۔ وہ جیسے وہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو وہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر کے نظام کو، باطنی نظام کو بھی سمجھتے تھے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ یعلمون تعلمون والا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ قرآن کو ٹھہر کر پڑھیں، اور قرآن کو مخارج اور قواعد کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، اور سیکھ کر پھر جو ہے نا تلفظ کے ساتھ وہ پڑھیں تو اس میں اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ بالکل، بہت بہترین بات کی آپ نے۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر مرحبا، سیری ٹرانسمیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج جس موضوع پر گفتگو جاری ہے وہ ہے نزول قرآن۔ اس حوالے سے علماء کرام نے سراسل گفتگو فرمائی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کی جانب جائیں، ہمارے ساتھ مشہور و معروف ثنا خواں محمد وسیم عباسی صاحب تشریف فرما ہے۔ گزارش کروں گا بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ روزے پہ جا کر ان کو سناؤں میں دکھ اپنے سارے، روزے پہ جا کر ان کو سناؤں میں دکھ اپنے سارے، میں دکھ اپنے سارے، ان کے کرم سے بگڑی بنے گی، ان کے کرم سے بگڑی بنے گی، ان کے کرم سے بگڑی بنے گی، وہ ہیں رب کے پیارے، کبھی تو حاضری ہوگی، کبھی تو حاضری ہوگی، ہم سب کی حاضری ہوگی۔ گنبد خضرا دل میں بسا کر آنکھوں سے میں چوموں، آنکھوں سے میں چوموں،
نظرا دل میں بسا کر آنکھوں سے میں چوموں، آنکھوں سے میں چوموں، نعت محمد پڑھتا جاؤں، نعت محمد پڑھتا جاؤں، نعت محمد پڑھتا جاؤں، لہراؤں میں جھوموں، کبھی تو حاضری ہوگی، کبھی تو حاضری ہوگی۔ فریدی صاحب، آج کل ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر قرآن کا جو استعمال ہے وہ ان کاموں میں ہو رہا ہے جو نہ کوئی حدیث میں اس طرح بیان ہوا، نہ قرآن نے ایسا کہا ہے۔ ہم اپنے رسومات کے اندر قرآن کا استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید جس کے بارے میں اللہ خود بیان فرما رہا ہے کہ یہ تو آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے، نہ صرف یہ ہے کہ آپ دلہا دلہن کو گزارتے ہوئے ان کے سر کے اوپر قرآن رکھ دیا، بری بات نہیں ہے، یا یہ کہ مردوں کے اوپر تلاوت کریں گے، یہ بھی کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ کم از کم قرآن اس لیے نہیں آیا ہے کہ آپ صرف مردوں پر تلاوت کریں یا شادی بیاہ کی تقریبات میں، یا پھر آپ گھر میں اس لیے آپ سجا کے رکھ لیں کہ جنات سے آپ ڈر رہے ہیں تو آپ نے قرآن رکھ لیا گھر میں تاکہ جنات نہ آ جائیں۔ تو قرآن کا اصل مقصد کیا تھا، لیکن ہم نے اس کو کیا سمجھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے ہر مسلم فرد کو، خاتون اور مرد کو، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جس طرح پہلے حکمرانوں نے کلیسا سے انجیل کو نکالا اور ان کی مذہبی تعلیمات کو نکالا اور اس کو ایک رسم کے طور پر چھوڑ دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اصل جو سسٹم آف کلیسا ہے اس سے خائف تھے کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ ان کی برائیوں کو، ان کی شرارتوں کو اور سازشوں کو بے نقاب کریں گے۔ تو جب انہوں نے اس کو نکال دیا تو آج وہ معاشرہ جو کلیسا سے پیچھے چلا گیا ہے، آپ اس معاشرے کی جو دکھتی ہوئی رگ ہے اگر آپ اس پہ نظر رکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ایسی صورتحال ہے کہ ان کے پاس اس معاشرے کو بچانے کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ منشیات کا استعمال آپ دیکھ لیں، قتل و غارت گری آپ دیکھ لیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں ان کی تعریفیں تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن حقائق کو نہیں سمجھتے کہ ایک منشیات کو استعمال کرنے والا نوجوان ایک اسکول میں داخل ہوا، کالج میں داخل ہوا، ہاسپٹل میں داخل ہوا، اندھا دھند اس نے فائرنگ کر دی۔ تو پہلے انہوں نے ایسے کیا، اس کے بعد بر صغیر میں جو سامراج آیا تھا، برطانوی سامراج، اس نے ہمارے ساتھ بھی یہی گیم کھیلا اور یہی کھیل کھیلا، اور اس کی سوچ یہ تھی جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ پہلے اس کی خودی کو تعلیم کے تیزاب میں ڈال، جب ہو جائے نرم تو جدھر چاہے اسے پھیر، اور اہل کلیسا کا یہ نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ تو یہ کیفیت آج ہمارے معاشرے کی بن گئی ہے اور ایک رسم باقی ہے، اور یہ جتنی چیزیں ہم کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی توہین قرآن کے زمرے میں آتی ہیں۔ یعنی کیوں نازل کیا گیا ہے قرآن؟ ایک نہیں کئی آیات ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے اس قرآن کو شفا بنا کر نازل کیا ہے، اس قرآن کو رحمت بنا کر نازل کیا ہے۔ تو جو طریقے آج ہم نے اپنائے ہوئے ہیں، کیا ان سے قرآن رحمت بنے گا؟ یا اس سے تھوڑا سا ہم آگے جائیں، جو ہمارے تاجر صاحبان ہیں، جو بزنس مین ہیں، وہ اپنے مال کو بیچنے کے لیے قرآن پر حلف اٹھاتے ہیں، دوسروں کو یقین دلانے کے لیے،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قسم کھا کر مال بیچنے والا ہے، مال اس کا بک جائے گا، لیکن اس سے جو برکت ہے اس مال سے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو لہذا جس مقصد کے لیے قرآن نازل کیا گیا اور جس مقصد کے لیے اللہ نے قرآن کو بھیجا اور جس مقصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کو پڑھا اور ہمیں پڑھایا اور بتایا، تو اسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ میں قبلہ آپ سے گزارش کروں گا کہ میسج آج کا خاص کر نزول قرآن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو اسی قرآن کے حوالے سے معاشرے میں، کیونکہ ہمارا معاشرہ قرآنی معاشرہ نہیں بن رہا ہے، جبکہ ہمیں اپنے معاشرے کو قرآنی معاشرہ بنانا تھا، لیکن ایسا نظر نہیں آتا ہے۔ ہم تو ویسٹ کے جو ہے وہ غلام ہو گئے ہیں، مغرب زدہ ہو گئے ہیں، قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ قرآن پڑھ بھی رہے ہیں تو اس کے اندر وہی سمجھ بوجھ اور تفہیم فہم نہیں ہے، جس طرح قبلہ نے بیان بھی کر دیا اس کو۔ تو کیا آپ پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ جی پیغام اس میں یہی ہے، جس طرح قبلہ نے جہاں پر بات کو ختم کیا، میں وہیں سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جنوں اور انسانوں کی بات کی۔ دیکھیے ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا مقصد بنایا ہے۔ آپ نے مجھے یہاں بلایا ماہ رمضان کی ٹرانسمیشن میں، تو میرا آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں پر لب کشائی کروں اور بولوں، لیکن اگر میں کیمرے کے آگے چپ ہو کر بیٹھ جاؤں تو یہ مقصد نہیں ہے۔ مطلب میں نے اپنے مقصد کو پورا نہیں کیا، نہ آپ کے بلانے کا مقصد پورا ہوا، نہ میرے آنے کا مقصد پورا ہوا، مطلب وہ مقصد انکمپلیٹ رہ گیا، ختم رہ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے خلق نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی کہ جنوں اور انسانوں کی خلقت کا فقط ایک ہی سبب ہے کہ وہ خدا کی عبادت کریں، کوئی دوسرا سبب نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ دیکھیے آپ کا جو موضوع ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا اور عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید کو فقط پڑھنا عبادت نہیں ہے، یعنی کہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا عبادت ہے۔ ہم قرآن مجید کو کب سمجھیں گے، اس کے لیے ہمیں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانا ہوگا۔ وہ اللہ کے حبیب کے جن کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ اللہ کے حبیب قرآن کے بغیر، مرضی پروردگار کے بغیر کچھ نہیں بولتے۔ وہ اللہ کے حبیب یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکوں فیکم مستقلین، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یعنی کہ اگر تم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں اہل بیت کو سمجھنا ہوگا، اور اگر تم اہل بیت کو سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ یعنی کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ میں اس میں دوبارہ تکرار کرنا چاہوں گا کہ اگر میں قرآن کو سمجھنا چاہ رہا ہوں تو مجھے اہل بیت کے مرتبے کو سمجھنا ہوگا، اور اگر مجھے اہل بیت کے مرتبے کو جاننا ہے تو مجھے قرآن کو سمجھنا ہوگا۔ جب میں ان دونوں کے مرتبے کو جان جاؤں گا تو میں قرآن کو بھی سمجھ جاؤں گا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کو بھی جان جاؤں گا۔ دیکھیے ایک اس میں بات کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے معاشرے سے علماء کرام نے بیان فرمایا کہ فقط قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں یزیدی لشکر تھا، اس میں زیادہ تر حافظ قرآن تھے، اور وہ قرآن کو انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں تھے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کیا کہہ رہے تھے کہ تمہارا یہ جو قرآن پڑھنا ہے یہ تمہیں اس کا اثر نہیں ہو رہا۔ اگر تم پر قرآن کا اثر ہو رہا ہوتا تو تم اپنے میرے نانا اور اپنے حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کو شہید نہ کرتے، یا اس کے تمام اہل و عیال کو شہید نہ کرتے۔ یعنی کہ قرآن حافظ قرآن تھے لیکن نواسے رسول کی عظمت اور ان کی فضیلت کو نہیں جانتے تھے۔ اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے جملوں کا تم پر اثر اس لیے بھی نہیں ہو رہا کیونکہ تمہارے شکم میں، تمہارے پیٹ میں حرام مال ہے۔ مطلب معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، حرام بھی پیٹ میں ہے۔ تو جب حرام ہوگا تو کیا قرآن معاذ اللہ اثر کرے گا؟ کیا خدا کی کتاب اثر کرے گی؟ خدا کی کتاب اس وقت اثر کرے گی کہ جب میں حرام سے پاک ہوں گا اور میں مکتبہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اور فلسفہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھوں گا۔ آپ کا سوال کہ آیا پیغام کیا ہے؟ ہمیں پیغام کو یہ لینا ہے کہ ہمیں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں مقصد حیات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سمجھنا ہوگا اور ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا ہوگا۔ جب ان دونوں کو ہم سمجھ جائیں گے تو یقینی طور پر ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد
فقط یہ نہیں ہوگا کہ میں آیا کلو نفس ذائقۃ الموت، میں آیا اور چلا گیا، نہیں، میرا باب، میرا چیپٹر بند نہیں ہوگا، بلکہ میرا آنا بھی عبادت ہوگا اور میرا جانا بھی عبادت ہوگا۔ اور اس اہم موضوع پر آپ نے سراسل گفتگو فرمائی۔ آپ دونوں ثنا خانوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آئے اور بہت بہترین انداز میں کلام پیش کیا۔ ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر میں گزارش کروں گا میں وسیم بھائی سے اور ہمارے محترم جناب ذیشان گوہر صاحب سے کہ کلام پیش کریں، اور کلام کے بعد پھر اذان فجر کی طرف ہم جائیں گے۔ اتنی شدید اب تو ہے، اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ، مدینہ 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 اور کسی شہر کی روداد سناؤ، مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ، مت اور کسی شہر کی روداد سناؤ، شیدائے مدینہ ہوں، شیدائے مدینہ ہوں، میں شیدائے مدینہ، ہر سانس سے